السلام علیکم ویورز، آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اردو ادب کی غیر افسانوی نثر کی اقسام کے بارے میں۔ جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اردو ادب کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک ہے نظم اور دوسرا ہے نثر۔ تو نثر بھی آگے ہم دو ادوار میں تقسیم کر دیتے ہیں، جس میں آتا ہے ہمارا افسانوی نثر اور غیر افسانوی نثر۔ اگر ہم غیر افسانوی نثر کی بات کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ نثر جس میں کہ حقیقت مبنی ہوتی ہے اور وہ تو تھوڑی کہانیوں سے دور ہوتی ہے، تو اس کو ہم غیر افسانوی نثر میں شمار کرتے ہیں۔ تو سوال کچھ اس طرح ہے کہ غیر افسانوی نثر کی اقسام کا تعارف کراتے ہوئے اس پر مفصل اظہار خیال کیجیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اگر ہم غیر افسانوی نثر کے بارے میں بات کریں تو ہم اس کی مراد اس سے لے سکتے ہیں کہ جس میں کہانی کا عنصر موجود نہ ہو۔ غیر افسانوی نثر کا وجود اس وقت سے ملتا ہے جب سے اردو زبان خیال کا وسیلہ بننے کے لائق ہوئی، لیکن ابتدا میں اس کے نقوش دھندلے اور غیر واضح تھے۔ اسلوب رنگین اور عربی و فارسی الفاظ و تراکیب سے بوجھل تھا۔ یہ نثری تحریریں ابتدائی دور کی تحریریں تھیں۔ جب اس دور کے بعد اس کا واسطہ دلی کالج اور فورٹ ولیم کالج سے پڑھا تو اس کے نثر پر بہت خوشگوار ثابت ہوئے۔ ہر طرح کے خیالات آسمان اور سلسلے زمین میں پیش کیے جانے لگے۔ ترقی پسند تحریک، علی گڑھ تحریک، اس کے بعد جدیدیت اور مابعد جدیدیت کی تحریکوں کے اثرات سے غیر افسانوی نثر کو ناگواں اسلوبیات تجربات سے گزری۔ افسانوی و غیر افسانوی دونوں ہی طرح کی نثر میں مغربی لسانی ادب کے اثرات سے جدید اصناف میں اضافہ ہوتا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے جو تھا وہ نثر میں ہم کو غیر افسانوی جو طرز یعنی کہ جو زندگی سے پر مبنی ہے اس کے عناصر دیکھنے کے لیے نہیں ملتے ہیں۔ ایسا پہلے بھی تھا، لیکن جب سے فورٹ ولیم کالج قائم ہوا اور دلی کالج قیام پذیر ہوا اور جو نئی تحریکیں چلی جس نے کہ اردو زبان کو فروغ دینے میں بہت مدد کری، ان سے اس کا جو دائرہ ہے وہ اور زیادہ واضح ہوتا گیا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ غیر افسانوی نثر کی جو اقسام ہیں وہ کون کون سی ہوتی ہیں۔ تو موضوعات اور اسلوب کے اعتبار سے نثر میں مختلف اصناف وجود میں آئیں۔ ان میں سے کچھ جو ہے معروف اصناف درج ذیل ہیں، جس میں پہلا ہے مضمون نگاری، تذکرہ نگاری، انشائیہ، خاکہ نگاری، خطوط نگاری، سوانح نگاری، خود نوشت، طنز و مزاح اور سفر نامہ۔ تو چلیے ہم سب سے پہلے مضمون نگاری کے بارے میں بات شروع کرتے ہیں۔ اگر ہم مضمون نگاری کے بارے میں بات کریں تو انسان اپنے دل کی بات کو ادا کرنے کے لیے یا تو زبان کا سہارا لیتا ہے یا پھر قلم کا۔ جو شخص اپنے دل کی بات کو زبان کے ذریعے سلیقہ مندی سے ادا کرنے پر قادر ہو اسے مکر کہا جاتا ہے، اور جو اس کے لیے قلم کا سہارا لیتا ہے اسے محرر کہا جاتا ہے۔ مضمون نگاری اردو نثر کا خاص صنف ہے۔ انگریزی میں اسے ایسے کہتے ہیں۔ یہ غیر افسانوی صنف ہے جس کا آغاز اردو میں دلی کالج سے ہوتا ہے۔ سر سید احمد خاں اور ان کے ساتھیوں نے اس صنف کو بہت فروغ دیا، اور سر سید احمد خاں کو اردو کا سب سے بڑا مضمون نگار بھی قرار دیا جاتا ہے۔ 1857 میں ہندوستانی مسلمانوں پر جو قیامت ٹوٹی تھی اور جس کی قرب میں یہ قوم مبتلا ہو گئی تھی، اس سے نجات دلانے کے لیے قدرت نے سر سید احمد خاں کو منتخب کیا۔ سر سید نے اپنی جدوجہد سے مسلمانوں میں انگریزی تعلیم پھیلانی شروع کی تھی۔ حالات کے تقاضے نے سر سید کو ایسی نثر لکھنے کی طرف مائل کیا جو کم سے کم وقت میں لکھی جائے اور جس سے زیادہ لوگ آسانی سے سمجھ سکیں۔ سر سید نے مختلف موضوعات پر قلم اٹھایا۔ انہوں نے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق کے نام سے
1870 میں جاری کیا۔ اردو میں سب سے پہلے مضمون نگار سر سید ہیں اور انہوں نے سب سے پہلے مضمون سر سید نے ہی لکھے ہیں۔ مضمون کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے کہ کسی موضوع پر اپنے خیالات کو مربوط یعنی کہ مسلسل اور مدلل درست انداز میں اس طرح پیش کرنا کہ پڑھنے والا اس کو سمجھ کر متاثر ہو سکے، وہ مضمون کہلاتا ہے۔ سر سید احمد خاں نے مضمون نگاری کی 3 شرطوں کو ضروری قرار دیا ہے۔ مضمون کا پیرایا بیان سادہ ہو، جو خیالات اور جو باتیں اس میں پیش کی جائیں اس میں دلکشی ہو۔ مضمون نگار کے دل میں جو بات ہو وہ پڑھنے والوں تک پہنچے۔ عام طور پر یہ مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں، جس میں پہلا ہے تمہید، دوسرا اصل مضمون اور تیسرا ہے اختتام یا پھر انجام۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے تذکرہ نگاری کے بارے میں۔ تذکرہ کے اصلی معنی جو ہیں وہ ذکر و گفتگو کے ہیں، کسی بھی شخص یا چیز یا واقعے کو یاد کرنا اور اس کے بارے میں بات کرنے کو تذکرہ کہتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے تذکرہ نگاری کے بارے میں۔ تذکرہ جو ہے اس کے اصل معنی جو ہے وہ ہے ذکر و گفتگو، کسی بھی شخص یا چیز یا واقعہ کو یاد کرنے اور اس کے بارے میں بات کرنے کو تذکرہ کہتے ہیں۔ اردو شعراء کے تذکرے لکھنے کا جو رواج ہے وہ 18ویں صدی سے شروع ہوتا ہے۔ یہ پہلے تذکرے فارسی زبان میں ہی لکھے جاتے تھے اور اس کے بعد اردو میں بھی لکھے جانے لگے۔ میر کا جو تذکرہ ہے نقاط الشعراء اردو کا پہلا تذکرہ مانا جاتا ہے۔ تذکرے اردو کا ایک اہم اور بڑا خزانہ ہے۔ ابتدا میں اردو شعراء کے جو تذکرے لکھے گئے ہیں وہ نہ صرف اردو ادب میں ایک پیش قیمتی اضافہ ہیں بلکہ انہوں نے اردو تنقید کے اولین نمونے بھی اس میں پیش کیے ہیں یا ہمیں دیکھنے کے لیے ملتے ہیں۔ ہمارے قدیم تذکروں سے نہ صرف طبقات اور رجال اور سوانح عمری کے فن کو ترقی ملی بلکہ ان سے تنقید اور خاص طور پر ادبی اور تاثراتی تنقید کو بڑا فروغ ملا۔ اصطلاحی معنی کی روشنی میں صرف وہی کتابیں تذکرہ کی تعریف میں آئی ہیں جن میں شعراء کے حالات اور ان کے کلام کے نمونے پیش کیے گئے ہوں۔ دوسرے لفظوں میں یا دوسرے الفاظ میں یہ دونوں عناصر یعنی کہ حالات زندگی اور منتخب کلام اس صنف و ادب کے وہ بنیادی اجزائے ترکیبی ہیں جن کی مربوط اور متوازہ آمیزش کے بغیر کسی تصنیف کو تذکروں کی فہرست میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ اب ہم بات کریں گے انشائیہ کے بارے میں۔ انشائیہ کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ اپنی ذات کے بارے میں لکھیں، کائنات کے بارے میں لکھیں، کسی ایک نقطے پر زور دیجئے یا بہت سے نقاط کو وابستہ کر دیجئے۔ آپ جو چاہیں کیجئے یعنی اپنے خیالوں، جذباتوں، تجربوں اور مشاہدوں کے ساتھ کھل کر کھیلیے۔ انشائیہ مضمون ہی کی ایک قسم ہے۔ انشائیہ نگار سنجیدہ اور عالمانہ انداز اختیار کرنے کے بجائے شگفتہ اور ہلکے پھلکے انداز میں اپنے شخصی تاثرات و احساسات پیش کرتے ہیں۔ انشائیہ کی ابتدا فرانس میں ہوئی۔ اردو میں یہ صنف انگریزی سے آئی اور ملا وجہ کی تحریروں میں اس کے اولین نقوش ملتے ہیں۔ سر سید احمد کے مضامین امید کی خوشی اور بحث و تکرار میں انشائیہ کی مکمل جھلک نظر آتی ہے۔ انشائیہ کی کوئی خاص موضوع نہیں ہوتا ہے بلکہ انشائیہ نگار ہلکے پھلکے انداز میں بڑی گہری اور فکر انگیزی باتیں کہتا جاتا ہے۔ سجاد حیدر یلدرم کا بہت ہی مشہور انشائیہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ ہے
اس انشائے میں ایک مضمون نگار کی شکایت اپنے احباب سے ہے جو کسی طرح بھی انہیں چین سے نہیں رہنے دیتے۔ انشائیہ نگاری ایسے کے مطابق لفظ مضمون ہی کی ایک شاخ ہے اور انشائے سے نکلا ہے جس کے معنی عبارت یا تحریر کے ہیں، اور اس کے لغوی معنی کچھ بات دل سے پیدا کرنا جو ہے وہ انشائیہ کہلاتا ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم انشائی کے بارے میں بات کریں تو جو انشائیہ ہے وہ ایسے کی طرح ہی ہوتا ہے، یعنی کہ ایک مضمون کی طرح ہی ہوتا ہے، بس اس میں فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس میں سنجیدگی سے زیادہ کام نہ لے کر بلکہ بہت ہلکے پھلکے انداز میں جو اپنی مشکلات ہیں یا جو بھی کچھ کوئی واقعہ ہو یا کوئی موضوع ہے اس پہ جو بیان کیا جاتا ہے اس انداز سے کیا جاتا ہے کہ سامنے آپ اپنی بات رکھ بھی دیں اور جو اس کو پڑھنے والا قاری ہے یا جو سننے والے ہیں اس پر اس کا اثر بھی ہو اور وہ اس پر سوچنے کے لیے مجبور ہو جائیں، لیکن اس میں سنجیدگی نہ ہو۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے خاکہ نگاری کے بارے میں۔ تو خاکہ جیسے کہ آپ نام سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خاکہ کا معنی ہوتے ہیں اسکیچ کے۔ اس کے جو لغوی معنی ہے وہ تو اسکیچ کے ہیں، لیکن اور اسکیچ یا پھر ایک مسودہ تیار کرنا ہے، تو اس کو آپ اس طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کسی شخصیت کا یا کسی چیز کے اوپر پورا اس کا ایک خاکہ تیار کر دینا، ایک اسکیچ بنا دینا۔ تو خاکہ جو ہے وہ اس کے لغوی معنی اسکیچ کے ہیں یا ڈھانچہ بنانا یا پھر مسودہ تیار کرنے کے ہیں، جبکہ ادبی جو نقطہ نظر سے خاکہ شخصیت کی ہو بہو عکاسی کا نام ہے۔ اس خاکہ نگاری میں نہ صرف شخصیت کی ظاہری تصویر کی جاتی ہے بلکہ باطن کا بھی احاطہ کیا جاتا ہے۔ ادبی اصطلاح میں خاکے سے مراد وہ تحریر ہوتی ہے جس میں نہایت اختصار کے ساتھ اشارے قناعے میں کسی شخص کا ناک نقشہ، عادات و اطوار اور کردار کی سیدھے سادے انداز میں مبالغے کے بغیر اسی طرح پیش کیا جاتا ہے کہ اس کی چلتی پھرتی تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ خاکے کسی شخص سے وابستہ عقیدے، عزت و احترام، محبت، دوستی اور یارو کی ایک لفظی تصویر ہوتی ہے جو کسی جگہ نہایت بے ساخت انداز میں شروع ہوتی ہے اور غیر روانی انداز میں ختم ہو جاتی ہے۔ اردو میں پہلا خاکہ نگار مرزا فرحت اللہ بیگ کو کہا جاتا ہے اور ان کی تصنیف نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی کو اردو کا پہلا خاکہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ چنانکہ عبدالحلیم شرر، خواجہ حسین نظامی اور سجاد حیدر یلدرم ان سے پہلے خاکے لکھ چکے تھے۔ فرحت اللہ بیگ کے عہد میں عبدالحلیم شرر، خواجہ حسین نظامی، سجاد حیدر یلدرم، خلافی خان یعنی کہ حضرت موہانی کا خاکہ اور عبدالرزاق کانپوری کا یاد ایام، راس مسعود کی فرمائش پر سر سید اور ان کے رفقا کا خاکہ ہے۔ خاکہ نگاری ایک ایسی صنف ہے جس میں کسی شخص کے حقیقی خد و خال قرائن کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ خاکہ نگاری میں ایک جیتی جاگتی حقیقی شخصیت کی دلکش اور دلچسپ پیرائی میں تصویر کشی کی جاتی ہے۔ خاکہ نگاری واقعات و مشاہدات کے ساتھ ساتھ اپنے تاثرات اور قیاسات کو بھی شامل کرتا ہے۔ خاکہ نگاری ادب کی ایک صنف ہے جس میں شخصیتوں کی تصویریں اس طرح براہ راست کھینچی جاتی ہیں کہ ان کے ظاہری اور باطن دونوں قاری کے ذہن نشین ہو جاتے ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے پڑھنے والے نے نہ صرف قلمی چہرہ دیکھا ہے بلکہ خود شخصیت کو دیکھا بھالا ہو۔ اب ہم بات کریں گے خطوط نگاری کے بارے میں۔ اگر ہم خطوط نگاری کے بارے میں بات کریں
تو شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جس نے کہ مرزا غالب کا نام خطوط نگاری میں نہ سنا ہو۔ تو خطوط نگاری کی جو روایت ہے بڑی قدیم ہے، لیکن اردو میں خطوط کی ابتدا غالب کے خطوط سے ہوتی ہے، جو اپنے عہد کا آئینہ ہے اور جس میں ان کے عہد کے سیاسی، معاشرتی اور تاریخی خیالات کی جھلک صاف طور پر نمایاں ہے۔ ساتھ ہی ان میں تکلفی اور شگفتگی بھی پائی جاتی ہے۔ غالب کے علاوہ سر سید مولانا آزاد، علامہ شبلی نعمانی، سید سلیمان ندوی، عبد الماجد دریابادی وغیرہ کے خطوط میں بھی وہ تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں جو کسی خط کو ادبی حیثیت بخشنے کے لیے لازمی ہیں۔ خطوط نگاری ادب کی قدیم ترین اصناف میں سے ایک ہے۔ وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ مکتوب نویسی نے اپنے ادبی شان و شوکت کا لوہا منوایا۔ اردو زبان میں خطوط نویسی کا دامن بہت وسیع ہے۔ اردو میں خطوط نویسی کا ارتقاء یعنی کہ خطوط نگاری کا ارتقاء عربی اور فارسی مکتوب نگاری کے ذریعے اثر شروع ہوا۔ عام طور پر رجب علی بیگ سرور اور غلام گوش بےخبر کو اردو کا پہلا مکتوب نگار کہا جاتا ہے۔ خطوط نگاری کو انسانی تہذیب کے میراث سمجھا جاتا ہے۔ انسانیت کی ترقی کے ساتھ ساتھ جب انسان کے تحریر کو اپنی تہذیبی روایت کا حصہ بنایا تو اسے اپنے بہترین خیالات کے اظہار کا موقع ملا۔ اردو مکتوب نگاری میں مندرجہ ذیل شخصیت نے اہم کردار ادا کیا، جس میں سر سید احمد خاں کے خطوط کا مجموعہ مکاتب سر سید کے نام سے، علامہ شبلی نعمانی کے مکاتب مکاتب شبلی کے نام سے، مرزا اسد اللہ خاں غالب کے خطوط ادے ہندی، اردو معلی اور مکاتب غالب مرزا غالب کے نام سے، اور ابوالکلام آزاد کے خطوط مکاتب ابوالکلام آزاد کے نام وغیرہ ہمارے ادبی جزیرے کا قابل فخر حصہ ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے سوانح نگاری کے بارے میں۔ تو سوانح نگاری جو ہے اس سے ہم مراد لیتے ہیں کہ جس میں کسی شخص کی عمری یعنی کہ جو اس کی حیات ہے، اس کے واقعات اور حالات زندگی، سرگزشت تحریروں کو شامل کیا جاتا ہے۔ کسی کی سوانح عمری لکھنے کی جو ہے دو صورتیں ہیں، ایک یا تو کوئی شخص اپنی زندگی کے حالات یا پھر آپ بیتی خود لکھے، اسے خود نوشت کہتے ہیں یعنی کہ آٹو بایوگرافی کہتے ہیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص کی زندگی کے حالات کوئی دوسرا شخص لکھے، اسے سوانح نگاری کہا جاتا ہے۔ سوانح نگاری کا جو تعلق ہے تاریخ سے ہے، چونکہ یہ تاریخ کی شاخ ہے اس لیے اس میں تاریخ ہی کی طرح سچائی اور دیانت داری ہونا چاہیے، اس میں فنکاری یا فنی قدرتیں ہونی نہیں چاہیے۔ سوانح نگاری یعنی سوانح حیات میں کسی شخص کے حالات، زندگی اور شخصیت کے بارے میں لکھا جاتا ہے۔ یہ ایک مختصر سا مضمون بھی ہو سکتا ہے اور پوری کتاب بھی۔ کسی بھی مشہور شخص کی زندگی کے حالات تفصیل کے ساتھ ایک کتاب میں پیش کرنے کا فن سوانح کہلاتا ہے۔ سوانح میں کسی مشہور شخص کی زندگی کی خوبیاں اور برائیاں دونوں بیان کیے جاتے ہیں۔ سوانح میں نہ تو شخصیت کے بارے میں فرضی واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں اور نہ ہی مبالغہ آمیز اسلوب۔ مولانا الطاف حسین حالی کو اردو کا اولین اور سب سے بہترین سوانح نگار کا درجہ حاصل ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے شیخ سعدی کی حیات سعدی، اس کے بعد مرزا غالب پر یادگار غالب اور آخر میں سید احمد خاں پر حیات جاوید لکھ کر اردو ادب میں سوانح کی بنیاد رکھی۔ اردو میں سوانح نگاری کا جو آغاز ہے حالی سے ہوتا ہے اور ان کے بعد شبلی کا نام آتا ہے۔ سوانح نگاری کی تاریخ میں محمد حسین آزاد کی تصنیف آب حیات جو کہ 1880 میں لکھی خاص اہمیت رکھتی ہے۔ اسے ارتقائی دور میں سر سید احمد خاں کی خدمات بھی قابل قدر ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے خود نوشت، یعنی کہ جس کو ہم آٹو بایوگرافی بھی بولتے ہیں، یعنی کہ جب کوئی شخص خود سے ہی اپنی زندگی کے حالات اور واقعات کو بیان کرتا ہے تو وہ خود نوشت کہلاتی ہے۔
کسی شخص کو سوانح عمری لکھنے کی دو صورتیں ہیں، جیسے کہ ہم پہلے بھی بتا چکے تھے کہ ایک یا تو وہ اپنی زندگی کے حالات آپ بھی خود سے لکھے تو اسے ہم خود نوشت کہتے ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ کسی شخص سے زندگی کے حالات کوئی دوسرا شخص لکھے تو اسے ہم سوانح نگاری کہتے ہیں. خود نوشت جو ہے سوانح نگاری کا ارتقا صدیوں پر محیط ہے. خود نوشت نگار جو ہے اپنی ذات کے آئینے میں اپنا عکس دیکھنا چاہتا ہے، جو خود نوشت میں ساری زندگی کو دہرایا نہیں جاتا ہے، بلکہ وہ خاص ادوار اور واقعات ہی شامل کیے جاتے ہیں جن سے مصنف کی شخصیت کے اصل خط و حال نمایاں ہو کر سامنے آ جائے. یعنی کہ جب بھی خود نوشت لکھی جاتی ہے تو اس میں یہ نہیں کہ پوری زندگی کا بیان آپ کر دیں، بلکہ ان خاص جو واقعات ہیں جس سے کہ ہمیں اس شخص کو یا جو شخصیت ہے اس کے بارے میں مزید جانکاری حاصل ہوتی ہے، اس کو ہی اس میں شمار کیا جاتا ہے. اگر ہم آگے دیکھیں تو ہم خود نوشت جو نگار ہیں امید نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ ہمیں ساری ہی واقعات سے روشنائی کرائیں جو کچھ بھی اس کی زندگی میں پیش آ رہی ہیں، بلکہ ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ جو بھی پیش کر رہے ہیں وہ سچی تصویر ہو، اور یہ بھی ہم توقع نہیں کر سکتے کہ انہوں نے جو بھی لکھا ہے وہ ایک دم سچ ہی لکھا ہوگا. خود نوشت جو ہے انسان کی زندگی کے واقعات، مشاہدات، نظریات اور محسوسات یعنی کہ احساسات کی داستان ہوتی ہے، اور یہ سچی داستان ہوتی ہے. یہ زندگی کے اہم ادوار محیط ہوتی ہے، یعنی اس میں صاحب سوانح کی اپنی زندگی کے ہر دور کے نمائندے واقعات ہوتے ہیں. اس سے بچپن، جوانی، بڑھاپے، عروج و زوال اور نشاط غم کی داستان ہوتی ہے. اردو کے اولین مکمل خود نوشت جو ہے اعمال نامہ ہے، جو کہ 1943 میں رضا علی نے لکھی، اور اس کے علاوہ کچھ مشہور خود نوشت پیش ہے، جس میں پہلا ہے ذکر میر جو کہ میر تقی میر کی ہے، دوسرا ہے یادوں کی بارات جو کہ جوش ملیح آبادی کی ہے، آپ بیتی جو کہ خواجہ حسن نظامی کی ہے، اور اس آباد خرابہ میں اخترون ایمان کی ہے، اور شاد کی کہانی، شاد کی زبانی، شاد عظیم آبادی کی ہے. اب ہم بات کریں گے طنز و مزاح. جیسے کہ اس کے نام سے ہی واضح ہے کہ طنز کا مطلب ہوتا ہے کسی پر طنز کسنا، اور مزاح یعنی کہ طنز کو اس انداز میں کہہ دینا کہ وہ ایک مزاح بھی ہو جائے اور سامنے والے کو وہ جو بات ہے وہ اس پر سوچنے کے لیے مجبور ہو جائے اور اس کو اس چیز کا برا بھی نہ لگے. تو اس قسم کو ہم بولتے ہیں طنز و مزاح. تو طنز و مزاح جو ہے زندگی کے مضحک جو مزیدار پہلوؤں کی نقاب کشائی کا نام ہے. عام طور پر جو طنز اور مزاح کے جو الفاظ کو ملا کر یہ بنا ہے، اور یہ ایک مرکب یعنی کہ روشنائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مگر یہ دو مختلف الفاظ ہیں اور ان کے جو معنی ہیں وہ بھی الگ الگ ہیں. مزاحیہ کے لفظی معنی ہیں ہنسی مذاق کے ہیں، جبکہ طنز کے معنی ہیں طعنہ کسنا. ایسی تحریریں جو کہ آپ کو ہنسنے پر مجبور کر دے اور اس تحریر میں تنقید کو مزاح کا جامہ پہنا دیا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی قاری ہنسنے پر مجبور ہو جائے، طنز و مزاح کہلاتی ہے. اب ہم بات کریں گے سفر نامے کے بارے میں. تو اگر ہم سفر نامے کی بات کریں تو نامہ کا مطلب ہوتا ہے معلومات فراہم کرنا، یا پھر جس میں اس کی معلومات درج ہوتی ہے. جیسے کہ قانون نامہ ہے تو اس میں قانون کے بارے میں آپ کو معلومات ملے گی. اسی طریقے سے جب ہم سفر نامے کی بات کرتے ہیں تو سفر نامے کو جو ہے دروازے کے باہر کا ادب بھی کہا جاتا ہے. ابن بطوطہ کے سفر نامے کا ترجمہ سید رئیس احمد جعفری نے کیا تھا. اردو میں پہلا سفر نامہ یوسف خان کمبل پوش نے لکھا ہے، جن کے سفر نامے کا نام عجائبات فرنگ ہے. اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک بھی کریے گا اینڈ سبسکرائب بھی کریے گا. تھینک یو ویری مچ.